الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ذبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا وأثرن به نقعا صدق الله العظيم. محترم مقام واجب صدر کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، حاضرین و حاضرات، ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے میں درود و سلام پڑھاؤں، جوش مستی عشق میں ڈوب کر اللہ نے جو طاقت دی ہے نا، اور یہ طاقت کس کے لیے ہے؟ تو بریلی کے قلندر کہتے ہیں کہ دہن میں زبان تمہارے، بدن میں ہے جان تمہارے، درود پڑھتے ہوئے یہ جان لگاؤ۔ یہ فالتو جو چلاتے ہو نا سڑکوں پہ پاگلوں کی طرح، تو وہاں چلا کے اپنی انرجی ویسٹ مت کرو، جھگڑو۔ اگر بلند کرنا ہے آواز تو آقا پر درود پڑھنے میں بلند کرو۔ در و دیوار بھی قیامت کے دن ہماری گواہی دے گی۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زد جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، جان و دل تیرے قدم پر وارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے۔ صدق و عدل و کرم و حکمت میں چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، اور بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ اس سے قبل آپ نے ایک جامع اور پر مغز خطاب مبلغ سنی دعوت اسلامی جناب محمد یونس رضوی صاحب سے سنا، اور یقیناً ایسے موضوعات بہت کم ہی سننے کو ملتے ہیں کہ ہم تو بس یہ سمجھتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ علیہ السلام وہ شخصیت ہے کہ جن کے نام کی کھیر پوری ہم سال میں ایک بار کھاتے ہیں، لیکن آج ہمیں پتہ چلا کہ دنیا کے بڑے عظیم سائنسدان کا نام جعفر صادق ہے۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ امام جعفر صادق کے جد کریم سیدنا مولا کائنات مشکل کشا شیر خدا خیبر شکن سید السادات ابو السادات ابو الحسنین سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے حوالے سے ہے کہ ان کے علم کی حوالے سے میں کچھ گفتگو کروں، لیکن میں شروع وہیں سے کرتا ہوں جہاں سے ہمارے برادر گرامی جناب یونس رضوی صاحب نے بات ختم کی ہے۔ امام جعفر صادق کا علم ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتا، وہ احاطے سے باہر ہے۔ تو جب جعفر صادق کی یہ شان ہے تو پھر ان کے جد کریم مولا علی کے علم کا کیا مقام ہوگا؟ بلکہ یہ دو چیزیں بالکل سملر ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ پوری دنیا میں حنفیت کا ڈنکا بجتا ہے، اب وہ 2.5% ہے کچھ،
جو کہتے ہیں کہ ہم غیر مقلد ہیں، لیکن وہ بھی جھوٹے ہیں، کسی نہ کسی کے وہ بھی مقلد ہیں، لیکن ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہم ان کے مقلد ہیں جنہوں نے علم اہل بیت سے سیکھا۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ سیدنا نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے وہ 2 سال نہ ملتے جو جعفر صادق کی خدمت میں گزارے، ان سے فیض حاصل کیے، تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ یہ نعمان کوئی معمولی ہستی کا نام نہیں ہے، ان کے جو دادا حضور ہیں ان کو بھی بارگاہ مولا علی سے دعا دی گئی، اور یہی جملہ جو جملہ امام اعظم کا ہے، امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک، اور ہلاک ہونے کا مطلب کیا؟ یعنی ان کی وجہ سے میں، اگر مجھے وہ 2 سال جعفر صادق کی صحبت میں نہ ملتے تو ہو سکتا ہے، دیکھیے علم جو ہے نا، علم ہر کسی کو پچھتا نہیں ہے۔ بعض آپ کو بہت پڑھے لکھے لوگ پاگل خانے میں ملے، جائیے آپ کو بھی پاگل خانے میں جائیے، اب وہ پاگل کیسے؟ انہیں زیادہ پڑھ لیا، ان کے علم نے انہیں پاگل کر دیا۔ علم ہر کسی کو پچھتا نہیں ہے، ہر کسی کو ڈائجسٹ نہیں ہوتا، ہضم نہیں ہوتا۔ علم کے لیے ویسا ظرف بھی چاہیے، ویسا برتن بھی چاہیے جو علم اس میں سما سکے، اور امام اعظم کا یہ قول بتا رہا ہے کہ میں اگر حیات ہوں اور پوری دنیا میں حنفیت کا ڈنکا بج رہا ہے تو اس میں نعمان کا کمال نہیں ہے، یہ کمال جعفر صادق کا ہے اور قربان کا ہے۔ جب حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب خلیفہ بنے تو آپ نے کہا علی اب تمہیں جنگوں میں نہیں جانا ہے، اب جنگوں میں نہیں جانا ہے، میرے دور خلافت میں خلیفہ میں رہوں گا، قاضی تم رہو گا، تمہیں قضا سنبھالنا، اور آپ کو پابند کر دیا، بلکہ کہتے اے اللہ میں اس قضیے سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں کوئی فیصلہ کروں اور اس وقت علی موجود رہا، اس وقت علی موجود رہا۔ اللہ، اور کئی بار سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے جملے استعمال کیے، اب یہی سے پتہ چل گیا کہ وہ جسے نبی اپنا وزیر کہے، وہ جسے نبی فرمائے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، وہ جن کے بارے میں نبی فرمائے کہ اسے دیکھ کر شیطان بھی راستہ بدل دیتا ہے، وہ جنہیں جنت کا چراغ کہے، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہوتا۔ یہی سے پتہ چلا کہ مولا علی کا علمی مقام کتنا اعلیٰ تھا، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم صحابہ میں اگر کوئی علم والا تھا، عالم الاصحاب تھا، تو وہ ذات حضرت مولا کائنات کی تھی۔ اچھا، اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا، اعلیٰ حضرت سے جب سوال ہوا کہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو کرم اللہ وجہہ کیوں کہتے ہیں، یہ اور کسی صحابی کو نہیں کہتے، علی پاک کو ہی کہتے، کیوں کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں جس نے آنکھ کھولی اور سب سے پہلے مصطفیٰ کا چہرہ تھا، جس کی تربیت آغوش رسول میں ہوئی، جس نے سیکھا جو کچھ وہ نبی سے سیکھا، جسے ملی صحبت نبی کی
اور جس نے کبھی بتوں کی نجاست کے قریب بھی جو نہیں گیا تو پھر وہ چہرہ کرم اللہ وجہہ کہنے کے قابل ہے. وہ چہرہ کرم اللہ وجہہ کے مولا علی فرماتے پتہ یہ چلا کہ علی کے پاس جو کچھ فیض ہے وہ مصطفیٰ کی صحبت کا ہے اور جسے بچپن سے مصطفیٰ نے گود دیا. ابو طالب کے کئی بچے کئی شیخ اولاد اور کمائی کے اسباب تو جو بڑے تھے انہیں حضرت عباس نے حضرت جعفر کو گود دیا اور علی مرتضیٰ کو حضور نے گود دیا. اللہ اکبر. اب بچپن سے بلکہ مولا علی فرماتے میں اس وقت بھی نماز پڑھتا تھا جب کسی نے نماز نہیں پڑھی. اس وقت بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ حضرت بی بی خدیجہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی نماز پڑھا کرتے تھے. خیر وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے, بس ایک دو باتیں عرض کر کے گفتگو کو ختم کروں. دوستو صحابہ میں سلونی کہنے والی ذات بھی مولا کائنات ہے. مجھ سے پوچھو جو چاہو اور صرف جو چاہو نہیں یہ بھی کہتے کہ میں قرآن سے جواب دوں. قرآن سے جواب دوں. آقا علیہ السلام نے مولا کائنات کو فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها, انا مدینۃ الحکمہ, انا مدینۃ الحکمہ وعلی دارها او کما قال علیہ السلام. دو حدیثیں آتی ہیں. ایک تو آقا نے کہا کہ میں حکمت کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ علی ہے. میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ علی ہے. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ پوری کائنات میں میرے مصطفیٰ کے جیسا علم کسی کے پاس نہیں. پوری خدائی میں سب کے علم کو جمع کر لیا جائے تب بھی مصطفیٰ اور آقا کہے کہ دروازہ علی ہے. بلکہ مولا کائنات کا ایک مشہور قول ہے کہ اگر میں بسم اللہ کے بے کی تفسیر لکھنا چاہوں یا بے کے نقطے کی تو پورا 70 اونٹوں کا بوجھ بن جائے. آپ دیکھیں علم دیکھیں مولا کائنات کا 70 اونٹوں کا بوجھ بن جائے اور کیسے کیسے قضیہ آپ نے حل کیے. ایک مرتبہ بارگاہ رسول میں ایک شخص آیا اور اس شخص نے کہا کہ فلاں آدمی کہ گائے نے میرے گدھے کو مار دیا, لہذا مجھے انصاف چاہیے. اب کچھ لوگ بیٹھے تھے بارگاہ میں, کسی نے کہہ دیا کہ یہ جانوروں کا کچھ نہیں ہوتا بھائی, ہاں یہ جانور کو مارتے رہتے. وہیں پر مولا علی بیٹھے تھے. آپ نے حضور سے اجازت چاہی, حضور نے اجازت دی. کہا گدھا بندھا ہوا تھا یا کھلا تھا؟ گائے کھلی تھی یا بندھی تھی؟ تو گدھے کے مالک نے کہا کہ میرا گدھا بندھا ہوا تھا اور اس کی گائے کھلی ہوئی تھی اور گائے کا مالک بھی وہاں موجود تھا اور گائے نے سینگ مار کر میرے گدھے کو ہلاک کر دیا. اللہ اکبر. مولا علی نے کہا فیصلہ یہ ہے کہ اب تمہیں اس کے گدھے کا پورا ہرجانہ دینا پڑے گا. اللہ اکبر. مصطفیٰ وہاں تشریف فرماتے, آقا نے مسکرایا, فرمایا علی نے سچ کہا. آقا فرماتے جہاں علی ہے وہاں حق ہے, جہاں حق ہے وہاں علی ہے. اللہ اکبر. اور بلکہ مجھے وہ جنگ احد کی بات یاد آ رہی ہے کہ شاباشی دے رہے ہیں, مولا علی لڑ رہے ہیں, آقا شاباشی کو جبریل آئے
آقا مبارک ہو. آقا نے فرمایا کس بات کی؟ کہا علی کی شجاعت تو دیکھو، آسمانوں میں چرچے ہو رہے ہیں، آسمانوں میں چرچے ہو رہے ہیں. تو آقا نے فرمایا میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے. جبریل کہتے میں آپ دونوں سے ہوں، میں آپ دونوں سے ہوں. اللہ اکبر. اب آپ دیکھیں کہ اسی کیا شان. علم علم. وہ ایک مرتبہ انسانی شکل میں کوئی آیا. کہانی بتا سکتے کہ اس وقت جبریل کہاں ہے؟ اس وقت جبریل کہاں ہے؟ ارے عام ولی کی نظر لوح محفوظ پر ہوتی ہے، اور علی تو وہ ولی ہے کہ جب پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت بھی عالم ارواح میں لوگوں کو ولایت بانٹ رہے تھے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھی ہے یہ بات کہ آدم کی اولاد میں جو بھی ولی بنا ہے وہ علی نے بنا ہے. صرف اس امت میں نہیں، اس امت سے پہلے بھی جتنے اولیاء بنے ہیں، چاہے وہ یوسف بن بلقیہ ہو، آصف بن بلقیہ ہو، چاہے وہ کسی اور امت کے اولیاء میں سے ہو، سب کو ولایت دینے والے مولا ہیں. اب آپ دیکھیں نا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم. ایک مرتبہ ایک عورت آ گئی، دو عورتیں آ گئی، اور دونوں کے بچے ادلا بدلی ہو گئے ڈلیوری کے دوران. اب بڑا مسئلہ ہے. وہ کہہ رہی تھی لڑکا میرا ہے، وہ کہہ رہی تھی لڑکی اس کی ہے، لڑکا میرا ہے. اللہ اکبر. اب مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے بات ہی نہیں کی ان عورتوں سے. جاؤ دونوں کا دودھ لے کر آؤ. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں دودھ پیش کیا گیا. مولا علی نے بتا دیا لڑکا اس کا ہے، لڑکی اس کی ہے. کہا علی آپ کیسے بتا سکتے ہیں دودھ سے؟ کہا قرآن میں ہے، اللہ نے فرمایا کہ دو حصہ مرد کا ہے، ایک حصہ عورت کا ہے، لہذا جس کا بیٹا ہوگا اس کا دودھ وزنی ہوگا اور دلہا وزنی ہوگا. آپ دیکھیں نا قرآن پر کتنی گہری ہے. اور باتیں تو موضوع ہی ایسا ہے کہ اگر میں جتنی بھی کروں کم ہے. ایک یہودی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا علی تم اعلان کر رہے ہو دعویٰ، یہ دعویٰ کوئی معمولی دعویٰ نہیں ہے کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو، کوئی کچھ بھی پوچھ سکتا ہے. ہاں کچھ بھی پوچھ سکتا ہے. ایک یہودی کھڑا ہو کہنے لگا علی قرآن میں یہ کہا ہے کہ آپ کی داڑھی گھنی ہے اور میری داڑھی کے چند بال ہے. قرآن میں یہ کہا ہے. مولا علی نے دو آیتیں پڑھی جس کا مفہوم یہ تھا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو زمین زرخیز ہوتی ہے وہاں فصل بھی اچھی ہوتی ہے، اور جو زمین بنجر ہوتی ہے وہاں فصلیں اچھی نہیں اگا کرتی. تو تیری زمین بنجر ہے اور میری زمین زرخیز ہے. قرآن میں ہے، سب کچھ ہے. اللہ بلکہ مولا علی کا ایک اعلان تھا. مولا علی فرماتے ہیں لوگوں سن لو، میں وہ ہوں جو قرآن کی ہر آیت کو جانتا. کب اتری، کہاں اتری، کس کیفیت میں اتری، دن میں اتری یا رات میں اتری، صبح اتری یا شام میں اتری، پہاڑ پر اتری یا وادی میں اتری. اللہ آپ دیکھیں تو صحیح حافظہ دیکھیں آپ مولا علی کا. ہمارا حافظہ تو یہ ہے کہ اس سے پیش جو خطاب کر کے گئے ہیں وہ کیا بیان انہوں نے کیا ہے وہی پوچھ لو آپ سے تو آپ نہیں بتا پائیں. لیکن مولا علی کا حافظہ دیکھا. اور پھر حافظے کے بارے میں تو خود بتاتے ہیں کہ دو روایتیں ملتی ہیں. کسی نے کہا علی کیا بات ہے،
آپ جب بھی فیصلہ کرتے ہو، آج تک کبھی خطا نہیں، کہ آخر بات کیا ہے؟ ایک روایت میں یہ ملتا ہے، مولا علی فرماتے کہ جب رسول پاک کو غسل دیا جا رہا تھا تو پانی ناف پر جمع تھا، اور آنکھ کہ یہ جو حصہ ہے، اب دیکھیں جب کوئی آدمی سوتا ہے اور اس کے اوپر سے پانی ڈال دیا جائے تو پورا پانی تو بہہ جاتا ہے، لیکن یہاں رہ جاتا ہے کیونکہ کھڈا جیسا ہوتا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ میرے عشق کو گوارا نہ دوں کہ میں اس پانی کو پھینک دوں یا اس کو سکھا دوں، کہ میں نے اپنے زبان سے اللہ، میں نے اپنی زبان سے اسے چوس لیا، اور یہ ساری برکتیں اسی پانی میں۔ بلکہ ایک بات میں اور آپ کو بتاؤں، آج ولادت نہیں میں بیان کر رہا ہوں، مولا علی جب پیدا ہونے کے بعد نہ اپنی ماں کا دودھ پیا نہ دائی کا دودھ پیا، آنکھ بھی نہیں کھولی، رسول اللہ نے اٹھایا تو آنکھ کھولی۔ کعبے میں پیدا ہوئے، ابھی آپ سن رہے تھے غریب نواز کا قول، کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، زمزم کو دیکھنا عبادت ہے، عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ علی آنکھ کھولو نا، کعبہ دیکھ لو، آنکھ کھولو کعبہ دیکھ لو۔ تو سمجھانے والے سمجھاتے رہے، لیکن علی کس لیے آئے ہیں، کس کے لیے آئے ہیں، اور علی کو خاص کس کے لیے بھیجا گیا ہے، یہ بتا رہے ہیں۔ سب نے گود میں لے لیا، بلکہ کہنے والوں نے کہہ دیا کہ بچہ نابینا ہے، ان کو کیا پتا کہ اچھے اچھوں کو آنکھیں عطا کرنے والا، دنیا کے اندھوں کو سیدھی راہ دکھانے والا۔ جب مصطفیٰ آئے تب علی نے آنکھ کھولی، نام بھی حضور نے رکھا علی۔ اپنا زبان پاک مولا علی کے منہ پہ، مولا علی نے حضور کے زبان کو چوسا۔ امام حسن امام حسین نے تو بعد میں چوسا ہے، ان کے ابا نے پہلے چوسا ہے، اور نیند لگ گئی۔ دوسرا دن آیا، دائی دودھ پلا رہی ہے، علی بولی لگا۔ کئی دائیاں آ گئی، کسی دائی سے دودھ نہیں پی رہے، ماں دودھ پلا رہی ہے، دودھ نہیں پی رہے۔ بالآخر مصطفیٰ تشریف لائے۔ پھر دوسرے دن بھی آقا نے اپنی زبان مولا علی کے منہ میں دی، یہاں تک کہ تیسرے دن بھی ہوئے۔ راوی بیان کرتے اللہ نے جب تک چاہا یہی سلسلہ چلتا رہا کہ علی نے دودھ بعد میں پیا ہے، دنیا کی غذا بعد میں کھائی ہے، ان کی پہلی غذا ہی مصطفیٰ کا لعاب ہے۔ ان کی آنکھ کھلی تو مصطفیٰ کا چہرہ ہے۔ یہ ہے مولا علی۔ اور پھر علم کیوں نہ آئے گا، اس لعاب میں کیا کیا ملا ہے، اس لعاب میں کیا کیا ملا ہے، کیا کیا ملا ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، اللہ اکبر۔ تو عرض ذکر رہا تھا، ایک تو یہ، دوسرا آقا علیہ السلام نے یمن کا قاضی بنا کر بھیجا۔ عرض کرتے آقا میری عمر کم ہے، یہ قاضی وغیرہ کا کام تو وہ کرے جس کے پاس تجربے ہو۔ آپ اور ہم کہتے ہیں ڈوکروں کا کام ہے، بڑی عمر والوں کا کام ہے۔ بولے میں تو بالکل جوان ہوں اور آج تک کبھی فیصلے وغیرہ کیے بھی نہیں۔ آقا میں کیا کروں گا، وہاں بڑے بڑے لوگ آئیں گے، بڑے بڑے فیصلے آئیں گے، وہ
حکومتوں کے معاملے میں آقا نے سینے پہ ہاتھ پھیرا اور دعا عطا فرماتے یہ حضور کی دعا کا اثر ہے کہ کبھی مجھے فیصلے میں کبھی ہچکچاہٹ ہوئی نہیں، اور جو فیصلہ کیا وہ درست فیصلہ کبھی خطا نہیں، کبھی خطا نہیں۔ تو یہ مولا علی کا علم۔ اب قرآن پاک کی جو آیت میں نے پڑھی ہے بس اس پر گفتگو ختم کروں گی تو بڑی باتیں ہیں، مولا کے بارے میں بڑی باتیں ہیں، بلکہ مولا علی تو فرماتے ہیں کہ آج تو یار جسے دیکھو مقرر بن گیا ہے، میں تو دعا کرتا ہوں کاش مولا علی آ جائے یا مولا علی کی شکل میں امام محمد مہدی آ جائے، ہاں تاکہ ان کی کٹائی ہو، ان بے شرم مقرروں کی کٹائی ہو جو تقریر کر کے قوم میں فتنے بپا کرنا۔ آپ جانتے ہو یہ مائک، یہ مسند، یہ کس کا حق ہے؟ یہ سچے نائبین رسول کا، جس کے پاس علم قرآن ہو۔ ایک شخص آیا، اس کے بڑے خطابت کے چرچے تھے، بڑے۔ اب دیکھتے ہی دیکھتے وہ کوفہ کی جامع مسجد میں تقریر کرنے لگے۔ مولا علی کو علم نہیں تھا۔ ایک مرتبہ مولا علی تشریف لائے، دیکھا کہ تقریر کر رہے جناب۔ مولا علی نے کھڑے ہو جا، منبر سے اٹھایا، کہا تجھے قرآن کی ساری آیتوں کا علم ہے؟ ناسخ و منسوخ کون سی آیت ہے؟ کون سی آیت اللہ نے منسوخ فرما دی اور اس کا ناسخ کیا ہے؟ اس نے کہا حضور مجھے نہیں۔ کہا تو خود بھی گمراہ ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرے۔ جسے قرآن کے ناسخ و منسوخ کا علم نہ ہو، بڑی معذرت کے ساتھ آج یہ جتنے مقرر مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں نا، ہاں کبھی کسی کو بٹھا لو، یہ علی کا ترازو ہے، میرا نہیں ہے۔ تقریر کا حق اسی کو ہے جسے قرآن کی ہر آیت کا ناسخ و منسوخ معلوم ہو، مکمل قرآن کا۔ آج قرآن کی آیتیں پڑھنے نہیں آتی ہے، انجینئر مرزا جیسے لوگ آج لوگوں کو گمراہ کر رہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے لوگ سمجھتے ہی نہیں ہے اصل علم قرآن، قرآن۔ علی نے دھکے مار کر کالر پکڑ کر اسے باہر نکالا، اسے منبر پر، بلکہ مولا علی نے تو فرمایا تھا کہ حسن کے علاوہ، حسن یعنی حسن بصری، حسن کے علاوہ کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ بصرہ میں خطاب کرے۔ ہاں وہ جانچ پڑتال کر کسی چیز میں، وہ تو جانتے کہ یہ جو تقریر کرنے والے آج کل نکل پڑے ہیں مارکیٹ میں، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبے، خود تو گمراہ ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں۔ کہ وہ کیا رہا ہے؟ یہ تبلیغی جماعت میں جتنے بھرے آپ دیکھیں، کوئی 40 دن میں مولوی بن گیا، کوئی 10 دن میں مولوی بن گیا ہے۔ یہ جتنے ہیں بدعقیدہ، ان کا حال ہی ہے، انہیں قرآن کی آیتوں کا نہیں معلوم، قرآن کی آیتیں پڑھی نہیں ہے تو اس کا صحیح مفہوم نہیں جانتے۔ اور علی وہ ہے کہ جنہوں نے صرف عام لوگوں کی اصلاح نہیں کی، آپ جن کے تفسیر کے ڈنکے ہیں اور جن کی تفسیر سب سے زیادہ مانی جاتی ہے، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہے۔ مولا علی نے ان کی بھی اصلاح کی، جی مولا علی نے ان کی بھی اصلاح کی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا بتاؤں میں، کیا بتاؤں۔ اچھا یہ قرآن پر جو زیر و زبر لگے ہیں، کئی لوگ جہالت میں اور علم کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ کریڈٹ دیتے ہیں اس ظالم کو، حجاج بن یوسف کو۔ نہیں، اس ظالم نے یہ کام نہیں کیا، مولا علی کے شاگرد نے یہ کام کیا۔ مولا علی کے شاگرد کا یہ کام ہے کہ زیر و زبر لگائے تاکہ عجم والے، ہم جیسے عجمی جو عربی نہیں جانتے، قرآن صحیح پڑھ سکتے۔ یہ بھی مولا علی کا صدقہ ہے۔ جمع عثمان ذوالنورین نے کیا، جمع قرآن کو حضرت عثمان غنی نے کیا ہے، خلیفہ سوم، لیکن اس پر اعلان جو لگایا ہے
مولا علی کے شاگرد نے لگایا ہے. یہ بھی مولا علی کے کریڈٹ، یہ بھی مولا علی کے حصے میں. بس یہ آخری تفسیر اس کر کے گفتگو ختم کروں، اور پھر کبھی زندگی رہے اور سننے والے بھی ویسے ہوں تو پھر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. سامنے آ گئے اس وقت جبریل کہاں ہے؟ آنکھ بند کی، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوار کا عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. آسمان کی سیر کر رہے ہیں، زمین تحت الثری تک سیر کر رہے ہیں، مشرق مغرب نہیں آ رہے. اس کا مطلب تم ہی جبریل ہو، تم ہی جبریل. اور اگر کسی کو ہضم نہ ہو تو تھوڑا سا میں اس کو ہاضمولہ بھی دے دیتا ہوں. ہاں، جب ہمارے ہند کے راجا خواجہ معین الحق ملت والدین غریب نواز کو پیر و مرشد نے عطا کیا، ہاں تو کہا یہ دو انگلی کے بیچ کیا دیکھتے ہو؟ کہا حضور 18,000 عالمین دیکھ رہا ہوں. اگر عثمان ہارمنی کے انگلی کے دو اس کے درمیان سے میرا معین الدین 18,000 عالمین دیکھ سکتا ہے تو وہ معین الدین کا دادا بھی ہے، نانا بھی ہے. اس لیے کہ میرے خواجہ ابا کی طرف سے حسینی ہے اور امی کی طرف سے حسنی ہے. حسن و حسین کے بیٹے ہیں اور حسن و حسین کے باپ کا علی کہتے ہیں. پھر وہ اگر جبریل کو ڈھونڈ لے پھر تمہارے پیٹ میں درد کیوں ہوتا ہے، تمہیں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ اور تم نے تو جانا ہی نہیں ہے کہ یہ کون ہے. خیر، ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس، ہاں تفسیر میں جن کی تفسیر سب سے زیادہ معتبر مانی جاتی ہے، اللہ کرے کہ ہماری قوم تفسیر کی طرف آئے، قرآن کی طرف آئے. ہم تو لگے ہوئے قصے کہانیوں میں، اصل قرآن ہے. اور اللہ کرے کہ ہماری مسجدوں میں درس قرآن پڑھا جائے، اس کا ترجمہ پڑھا جائے، اس کی تفسیر پڑھی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت نازل کرے ہمارے قائد کبیر علامہ شاکر پوری صاحب کی اللہ کے استاد رئیس المفسرین پر اللہ انہیں لمبی عمر دے، صحت دے، تندرستی دے. کئی مرتبہ مکمل قرآن کی تفسیر ختم کر چکے مسجد سے. ہاں، جو ہمارا مرکز ہے اسماعیل مسجد، اللہ. لیکن آج حال یہ ہے کہ لوگ قرآن کی طرف جائیں گے اور یہی وجہ ہے کہ گمراہ ہو گیا. آقا نے کہا تھا کہ جس کے ایک میں تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑا جائے گا، اللہ کی کتاب اور میری طرف، جو اسے مضبوطی سے تھامے رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ پاکر دلانا، میت میں پڑھنا نہیں، اسے سمجھنا، اس پر عمل کرنا، یہ ہے اصل. خیر، مولا علی حرم پاک میں، عبداللہ ابن عباس کے حرم پاک میں ایک شخص حجر اسود کی طرف گیا. وہاں حضرت عبداللہ ابن عباس بیٹھے. کہا اے ابن عباس ذرا مجھے یہ بتائیے نا، یہ آیت جو قرآن کی ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو کہا اس سے مراد وہ مجاہدین کے گھوڑے ہیں، مجاہدین کے وہ گھوڑے ہیں جو جہاد میں اللہ کی راہ میں جاتے ہیں. تو اللہ نے ان گھوڑوں کی قسم یاد کی، بلکہ گھوڑے تو گھوڑے ان کے ہانپنے کی قسم یاد کی. ان کا ہانپنا تو ہانپنا، وہ جب زمین پر سم مارتے تو جو چنگاڑ نکلتی ہے اس چنگاڑ کی قسم اللہ نے قرآن میں یاد کی. میں
میں یہاں پر رک کر کے ایک میسج دینا چاہوں گا ان جاہلوں کو جو آج صحابہ کے بارے میں اپنی زبانیں کھولتے ہیں. ارے سنو، صحابہ کی عظمتیں تو بہت ہے. صحابی جس گھوڑے پر جنگ کے لیے بیٹھ جائے، اس جانور کی قسم اللہ یاد کرو، اس جانور کے ہانکنے کی سانسوں کی قسم اللہ یاد کرو، اس جانور کے زمین پر پیر پٹکنے سے جو دھول اڑے، چنگار اڑے، اس کی قسم اللہ یاد فرمائے تو سوچو گا اللہ کے نزدیک اس گھوڑے پر یا جانور پر بیٹھنے والے مجاہد کا کیا مقام ہے؟ اللہ حضرت نے یوں ہی تھوڑی کہا جان و دل تیرے قدم پر والے. کیا نصیبیں ہیں، کیا نصیبیں ہیں. تم باتیں کرتے ہو صحابہ پر، اہل بیت کی آڑ لے کر صحابہ کی گستاخی کرتے ہو، اہل بیت کی عظمت کی باتیں کر کے صحابہ کو لعن و طعن کرتے ہو. ہم کبھی تمہارا یہ چھوٹا سکہ بازار میں چلنے نہیں دیں گے، اس لیے کہ ہم اہل بیت کے سچے غلام. یہ گولک دھندا کبھی ہم کامیاب ہونے نہیں دیں گے. یاد رکھیں کہ ہم تو وہ ہیں کہ ایک طرف عظمت صحابہ ہے اور ایک طرف عظمت اہل بیت ہے. اور اسی کو میرے امام نے کہا کہ سارے غرق ہونے والے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، باقی سب کے بیڑے غرق ہونے والے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عزت رسول اللہ. حضور کے سارے صحابہ تارے ہیں اور کشتی نبی کی اہل بیت ہے. اور اہل سنت نے دونوں کا دامن تھا. ایمان ہے قال مصطفی، قرآن ہے حال مصطفی. اصحاب نجوم رہنما ہے، کشتی ہے آل مصطفی، کشتی ہے آل مصطفی. خیر دوستو، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو قرآن کی اس آیت کی تفسیر بتائی. اور عبداللہ ابن عباس بھی کون ہے آپ کو پتا ہے؟ ایک مرتبہ تہجد کے لیے میرے نبی اٹھے، بلکہ ہمیشہ جب تہجد کے لیے اٹھتے تو حضور کی خدمت کرتے. اب حضور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے. عبداللہ ابن عباس چھوٹے عمر میں، آقا برابر کھڑے کر رہے، پیچھے ہو گئے. پھر آقا نے ایک نماز مکمل کی، پھر نماز شروع کرتے وقت عبداللہ کو ساتھ کیا، پھر پیچھے ہو گئے. نماز تو پڑھ رہے لیکن برابر نہیں، برابر نہیں، پیچھے. اللہ نبی نے فرمایا عبداللہ تمہیں برابر کرنا. آقا میری اوقات کہ آپ کے برابر کھڑا رہے، میرا ادب گوارا نہیں کرتا کہ میں آپ کے برابر کھڑا رہوں، اس لیے پیچھے. آقا خوش ہوئے، اس ادب سے خوش ہوئے. اور آقا نے دعا، اے اللہ تو عبداللہ کو ابن عباس کو تعلیم قرآن کا علم عطا فرما. اس لیے سب سے بڑے مفسر تھے، سب سے بڑے مفسر تھے. اور آپ کی تفسیر آج بھی سب سے زیادہ صحیح مانی. اور بھی ہے مفسرین، قتادہ بھی ہے اور اکرمہ بھی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس بھی ہے اور بھی مفسرین. عبداللہ ابن عباس کی تفسیر کو بڑا اونچا مقام دیا گیا ہے. ہاں آپ پڑھیے گا. اب وہی عبداللہ ابن عباس کے پاس ایک شخص پہنچا اور والعادیات ضبحا والموریات قدحا کی تفسیر پوچھی. آپ نے بتا دیا اس سے مراد یہ ہے. اب اس نے دیکھا کہ مولا علی بھی سامنے ہے، آگے گئے، کہا حضور اجازت ہے تو پوچھو. کہا یہ کہ قرآن کی آیت ہے والعادیات ضبحا والموریات قدحا،
تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ اب مرتضیٰ مشکل کشا باب العلم کیا فرماتے ہیں؟ کہا مجھے نہیں پتا، کہا مجھے عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اس مجاہدین کے گھوڑے اور ان کی سب ہونے ابلا ابن عباس آئے حاضر ہوئے، کہا تم نے یہ تفسیر بتائی؟ حضور ہاں میں نے یہ تفسیر بتائی۔ اللہ اللہ مولا علی کا انداز، مولا علی فرماتے تم ایسی بات کیوں بتاتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟ اور یہ انہی کا حق ہے، یہ انہی کا حق ہے، جبکہ وہ بھی چچا زاد ہے، حضرت عباس کے بیٹے، حضرت عباس ابو طالب کے سگے بھائی چچا زاد ہے۔ کہتے ہیں اے عبداللہ ابن عباس تم ایسی بات کیوں بتاتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟ اللہ کی قسم یہ ہے علم علی، کیونکہ ان کی بات اب رد کرنی ہے نا، تو اب قسم کھا رہے ہیں مولا علی، مولا علی کو قسم کی ضرورت نہیں، قسم کھا رہے ہیں اللہ کی قسم۔ اسلام کا سب سے پہلا غزوہ بدر تھا، اور اس وقت ہمارے پاس صرف دو اونٹ تھے، ایک زبیر ابن العوام کے پاس رضی اللہ عنہ، ایک مقداد بن الاسود کے پاس تھا۔ تو اس صورت میں العادیات دبہن کو گھوڑوں پر محمول کرنا کیسے صحیح ہوگا؟ لہذا میں بتاتا ہوں اس کی تفسیر کیا ہے۔ فرماتے اس کی تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد وہ اونٹنیاں ہیں جو عرفات کے میدان سے مزدلفہ تک دوڑتی ہیں۔ حج کے وقت جو اونٹنیاں عرفات سے مزدلفہ تک دوڑتی ہیں، اور پھر جب لوگ مزدلفہ میں ٹھہرتے ہیں تو وہ آگ جلاتے ہیں، اور فل مغیرات صبح سے مراد وہ اونٹنیاں ہیں جو صبح کو مزدلفہ سے مینا کی طرف لوٹتی ہے۔ وَأَصَلْنَا بِهِ نَقًا سے مراد وہ غبار ہے جو ان اونٹنیوں کے قدموں تلے روندنے سے اڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ علامہ امام ابن جریر کہتے جیسے ہی مولا علی کی بات حضرت ابن عباس نے سنی، فرمایا حضور میں رجوع کرتا ہوں، میں رجوع کرتا ہوں، آپ نے جو کہا آج سے میرا موقع بھی وہی ہے، میں رجوع کرتا ہوں اپنی اس بات سے۔ اللہ اکبر۔ اور ابن حاتم، ابن ابی حاتم اور ابراہیم نخعی نے بھی یہ روایت پیش کی۔ یہاں سے پتا چلا کہ مولا علی کا علم کیا ہے، مولا علی کا علم کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ باب العلم کے علم کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے۔ اور یاد رکھو مولا علی جہاں شجاعت میں بے مثال ہے، وہی اپنے دور میں علم میں بھی بے مثال ہے۔ یہ جو اجتماع ہے نا، یہ اجتماع علم کے لیے ہوتا ہے، علم کے لیے ہوتا ہے۔ یہ جو ہمارے نوجوان بھٹک رہے ہیں، مسجد کے باہر جائیں آپ، یہ کیا نام ہے گلی کا؟ ذاکر حسین روڈ، وہ ذاکر حسین کا تو نام ہے، اس نے تو کچھ تو پڑھا تھا، اور اس روڈ پہ رہنے والے کچھ نہیں پڑھ رہے، پب جی، فائر، یہ گیم وہ گیم، ہم کا ڈھمکا اس میں لگے ہوئے۔ اس اجتماع کا مقصد یہ ہے کہ اسے مرکز بنا کر دوبارہ جو پہلے کبھی اجتماع ہوا کرتا تھا ہفتہ واری، اسے دوبارہ شروع کیا جائے۔ اب میں آپ سے بس اتنا ہی جاننا چاہوں گا کہ جو علی والا ہوگا وہ کبھی علم کی طرف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو یہاں جتنے لوگ ہیں، مجھے پورے پالی کی ضرورت نہیں ہے، یہاں جتنے لوگ آج موجود ہیں،
وہ عہد کرے کہ ہر سنیچر کو عشاء کی نماز یہاں پڑھیں گے اور 1 گھنٹے کا لیے اس سے زیادہ 1 گھنٹے میں مکمل اجتماع ختم ہوگا. یا امام صاحب نے دعا مانگی یا قرآن کی تلاوت ہوئی, ایک نعت شریف, درس حدیث اور درس برکات شریعت, اور پھر اس کے بعد ایک بیان. ہمارے مبلغین کی جو صلاحیت ہے انشاءاللہ کتاب دیکھ کر وہ بیان کریں گے. لیکن آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ یہ عہد کر کے اٹھے کہ ہر ہفتے انشاءاللہ ہم اس اجتماع میں آئیں گے. ہماری سانسیں تو بند ہو جائے لیکن ہماری اجتماع میں حاضری بند نہیں ہوگی انشاءاللہ. جتنے لوگ ہاتھ اٹھا کر کے والا دونوں ہاتھ. ہاں, اور سنیے, صرف آپ کو آنا نہیں, یہ جتنے بچے ہیں نا ذرا کھڑے ہو جاؤ. بچے کھڑے ہو جاؤ. آپ بھی کھڑے ہو. یہ ہمارا مستقبل ہے. ہاں, یہ ہمارا مستقبل ہے. انہیں ڈانٹو مت, انہیں بھگاؤ مت. تھوڑی بہت مستی کرتے ہیں تو یہ تو عمر کا تقاضا بھی ہے, لیکن انہیں ہاتھ پکڑ کے اجتماع میں لاؤ. ہاتھ پکڑ کے اجتماع میں لاؤ, اس لیے کہ یہی وہ بچے ہیں جو آگے چل کر ہماری قوم کا مستقبل بنے گا. انہی بچوں میں کوئی احمد رضا پوشیدہ ہے, کوئی صدر الشریعہ پوشیدہ ہے. انہی بچوں میں کوئی عالم دین بنے گا اور اس کشتی کو کنارے لگا دے گا قوم کو. ہاں, لہٰذا اپنے بچوں کو بھی ساتھ لیں. تو کیا میں امید کروں انشاءاللہ کہ یہ اجتماع ہوگا اور آپ آئیں گے. اور کبھی بھی یہ ذہن دیکھیے, اخلاص اسے کہتے ہیں, اخلاص اسے کہتے ہیں کہ بیان کرنے والے کو نہ دیکھو, کیا بیان ہو رہا ہے اس پر توجہ کرو. میں نہیں رہوں گا, ہمارے کوئی مبلغ آئیں تو وہ کوئی اپنے امی ابا کی داستان نہیں سنائیں گے, وہ نبی کی حدیثیں سنائیں گے, قرآن کی آیتیں سنائیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو بیان کرنے والے کو مت دیکھو. ہمارے یہاں یہ بھی بہت بڑا عالم ہے. میں کبھی کبھی کہتا ہوں, سید امین القادری صاحب ایسا کون سا بیان کرتے ہیں جو دوسرے لوگ نہیں کرتے. ہاں, یہ بات ہے کہ چمتکار کو اور چڑھتے سورج کو ہر کوئی سلام کرتا ہے. ہاں, ہر کوئی سلام کرتا, مشہور ہے نا بھائی. وہ ہر موبائل میں دیکھو تو سید امین, تو اب سید امین سید تو ایسا نہیں ہے کہ سید امین ہی بولنے والے پوری دنیا ڈھونڈی ہے. نہیں, جیسے سید امین کو ذوق و شوق کے ساتھ سننے جاتے ہو تو مقصد سید امین نہیں ہونا چاہیے, مقصد مصطفیٰ کا ذکر ہونا چاہیے. ہاں, ذاکر امپورٹنٹ نہیں ہے, ذکر امپورٹنٹ ہے. یاد ہے کہ ہم جیسے کئی آئے, سید محمد بھی ختم ہو جائے گا, سید امین بھی چلا جائے گا قبر کے نیچے, لیکن مصطفیٰ کا ذکر ہمیشہ ہے. ہمیں اس ذکر کے لیے زندہ ہے, اس ذکر کے لیے مشن کو آگے بڑھانا. کیا امید کروں انشاءاللہ؟ ہاں, سید امین تو میرے استاد ہیں, میرے پیر ہیں, میرے مربی ہیں. ہاں, میرے بہت کچھ ہے, ان سے بہت کچھ میں حاصل کرتا ہوں. لیکن آپ کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ صرف ایک کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو. ایسا نہیں کہ وہ ان کے علاوہ کوئی دوسرا آئے تو کوئی دوسری بات بتائے گا. ہاں, ہر کسی کو اللہ نے بیان کا انداز دیا ہے, کسی کی محبت اللہ نے دل میں بٹھا دی ہے, وہ ایک الگ بات ہے نا. لیکن آل رسول کی بھی بات سنو اور غلام رسول کی بھی بات سنو. ان کی عزت آپ اس لیے کرتے ہو کہ انہیں رسول ہے, تو یہ بھی جو بات کر رہے ہیں وہ رسول ہی کر رہے ہیں. کیا ہم امید کریں انشاءاللہ؟ اور آپ اگر محنت کریں گے نا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اس اجتماع میں رنگ آئے. اور پھر الحمدللہ یہ فقیر حکیم آپ سے دور بھی نہیں. میں نے اپنی ساتھیوں سے یہی کہا کہ 3 ہفتے آپ اجتماع کر لیں, چوتھے ہفتے فقیر کو دعوت دے دیں. مہینے میں ایک بار ہماری بھی شرکت ہو جائے گی, اس بار ہمیں بھی ثواب کمانے کا موقع مل جائے گا. لیکن یہ ہے کہ آپ سب کو انشاءاللہ اجتماع میں آنا ہے اور اجتماع کو پابندی سے آگے بڑھانا ہے.
کیا میں امید کروں انشاءاللہ؟ یاد رکھیں کوئی چیز اگر جب شروع کی جائے تو جو شروع کرنے میں ساتھ ہوتا ہے پھر اگر وہ مر بھی جائے اور وہ چیز جاری رہے تو اللہ اس کا ثواب اسے قبر میں پہنچا. ایک اچھی شروعات ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حضور نے فرمایا کہ اے عائشہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہ عبادت ہے جو تھوڑی ہو مگر ہمیشہ. آپ ہفتے میں 1 گھنٹے ہی بیٹھے لیکن ہر ہفتے بیٹھے تو یہ عبادت اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. عائشہ نے کہا اللہ کو کون سا عمل سب سے محبوب ہے, سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو کہا وہ عبادت جو تھوڑی ہو مگر ہمیشہ سے. کیا میں امید کروں انشاءاللہ؟ اور اب تو 3 مارچ بھی قریب آ رہا ہے. آج ذکر دعا کو موقوف کرتے ہیں. انشاءاللہ 3 مارچ کا یہ جو اجتماع ہے اس اجتماع میں ذکر دعا ہوگی اور پھر اس کے بعد سے جو سنیچر آئے گا ذکر الہی اور دعا کا بھی انشاءاللہ اہتمام ہوگا. اس لیے کہ آج وقت بہت زیادہ ہو گیا اور ہمیں اس پروگرام کے بعد بھی ایک میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے. بس آپ سے یہی گزارش ہے کہ خدا کے لیے کبھی بھی آپ مسجد کی حاضری کو نہ چھوڑیں اور پابندی کے ساتھ آئیں گے نا انشاءاللہ. 3 مارچ کو تو انشاءاللہ آپ کو پورے پالی کی ساری سڑکیں جام کر دینی ہیں اور حیدر کالونی بابا حیدر کے فیضان سے مالا مال ہونے کے لیے انشاءاللہ ہم کو سب وہیں پہنچنا ہے نا. پہنچیں گے انشاءاللہ. اور اس کی دعوت ابھی سے عام کریں. آپ بڑے بڑے علماء آ رہے ہیں, بڑے بڑے مفتیان کرام آ رہے ہیں, شعراء آ رہے ہیں, سادات کرام آ رہے ہیں اور ماشاءاللہ ہماری تحریک کو 25 سال ہو گئے. 786واں عرس تھا سرکار غریب نواز کا, تو اس وقت اس کی بنیاد ڈالی گئی تھی. کچھ لوگ قبر میں چلے گئے جو بنیاد ڈالنے میں تھے, اللہ ان کی قبر کو بقائے نور بنائے. 25 سال ہو گئے اس سفر کو, تو مجھے امید ہے انشاءاللہ 25 سال بعد کچھ اپڈیٹ بھی ہونا چاہیے. آج بمبئی سے بہت ساری مصروفیت چھوڑ کے امیر کے حکم پر مولانا یونس صاحب یہاں آئے. میں بھی بہت کل اہم پروگرام ہے ہمارے شہر میں, اس پروگرام کی تیاری میں وہاں مجھے رہنا تھا لیکن ہمارے الحاج غلام یاسین باپو کا جب حکم ہوتا ہے تو پھر سب چیزیں چھوڑنی پڑتی ہے اور پھر آنا پڑتا ہے. تو اور الحمدللہ مجھے ان سے محبت بھی تھی. یہ اگر رات کے 2 بجے کہیں کہ بھائی آپ کو بس آنا ہے تو پھر میں ٹائم نہیں, پھر تو بس پہنچنا ہی پہنچنا. اس لیے کہ ماشاءاللہ ہمارے یہاں کے پالی کے لیے امیر ہے اور حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جب کسی کو تمہارا امیر بنا دیا جائے تو پھر تم پر لازم ہے کہ تم اس کی اطاعت کرو. الحمدللہ ہم نصیب والے ہیں کہ صدر الشریعہ کے شہر میں اللہ نے ایسے مخلص نوجوان ہمیں عطا کیے, ایسے مخلص کہ جو نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات. آج کبھی کبھی ذہن کام نہیں کرتا کہ ہم ایک مدرسہ نہیں چلا پاتے, ایک مدرسہ. اور آج الحمدللہ ان نوجوانوں کی کاوش سے 100 مدارس دیہاتوں میں چل رہے ہیں جہاں حکومت کی بسیں نہیں پہنچ پاتی, جہاں کاریں نہیں جاتی ہیں, جہاں سائیکلوں سے لوگ جاتے ہیں, ان جگہوں پر مدرسے چل رہے ہیں. تو یاد رکھو دوستو, دعائیں دو اور دست و بازو مت, تاکہ یہ 100 سے 1000 کی گنتی تک پہنچ جائے. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. اور دعائیں بہت بڑی چیز, مسلمان کی دعا آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ کم نہیں ہے, دعائیں بھی بڑی چیز ہے. اللہ آپ کو, مجھے, سب کو رسول پاک کی سچی غلامی عطا فرمائے. اور یاد رکھیں دوستو, ہم باقی نہیں رہیں گے. ہم جس مشن کے لیے بھیجے گئے, علی بھی جس مشن کے لیے آئے تھے وہ مشن پورا کیا اور ہم بھی علی کے سچے غلام ہیں. اور ہمیں بھی انشاءاللہ اپنے مشن کو نہیں بھولنا, نہیں بھولیں گے نا انشاءاللہ.
مشن پر آگے بڑھے گی انشاءاللہ. اور اب میں آپ کو کیا بتاؤں، صرف مذہبی لوگ نہیں بلکہ اب ڈاکٹرز، انجینئرز اور سائنٹسٹ اور اس قسم کے لوگ بھی الحمدللہ تحریک سے جڑ رہے ہیں. اور اس اجتماع میں بھی ایک خاص سیشن ہوگا جس میں ہمارے صرف بچوں کے لیے جو 10ویں 12ویں کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ایک 2 گھنٹے کا خاص سیشن ہوگا کہ انہیں اب مستقبل میں کیا کرنا ہے، کس فیلڈ میں انہیں جانا ہے. تو اس کے لیے ان کو گائیڈنس دی جائے گی. کیا میں امید کروں انشاءاللہ. اچھا ہماری ٹیم امید، نام بھی اس کا ٹیم امید ہے. تو اب ہر فیلڈ میں انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے تاکہ آقا علیہ السلام کی غلامی کا دامن کہیں بھی نہ چھوٹے. ڈاکٹر بھی بنے تو آقا کی غلامی، پروفیسر بھی بنے تو آقا کی غلامی. ٹھیک ہے نا. تو اللہ آپ کو مجھے سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. اور آج جو وقت زیادہ ہو گیا ہے تو اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں، آپ سے معذرت کا طلبگار ہوں. لیکن انشاءاللہ آنے والے سنیچر کون کون آئے گا ذرا ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے عشاء یہیں پڑے. اور 1 گھنٹے کے اندر اگر آپ کی چھٹی نہ ہو تو پھر مجھے ٹھیک ہے نا. آج تو ہم جیسے لوگ آ گئے تھے ایکچولی ہم لوگ کیا ہے کہ وہ خالی وہ ہوتا ہے نا برتن تو بولتا بولتا ہے، تو ہم خالی لوگ ہیں اس لیے بہت زیادہ بولتے. تو انشاءاللہ بھرے ہوئے لوگوں کی باتیں آپ انشاءاللہ سنیں گے تو وہ مختصر میں جامع بیان اور پیغام دے کر انشاءاللہ آپ کو الوداع کریں گے. اللہ آپ کو مجھے سب کو عمل کی توفیق دے. اور بولنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مل کر کے توبہ بھی کر دیں اور کلمہ بھی پڑھ دیں. استغفراللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. 2 منٹ. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ